دیکھیں، تفصیل یہ ہے کہ ایک پاکستان میں لیگل کمیشن آن بلاسفمی بنایا گیا تھا. اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، کچھ وکیل ہیں، راجہ عمران خلیل، راؤ عبدالرحیم. اس میں مدعی ہوتے ہیں بہت سے، غضنفر علی، شیراز احمد فاروقی. ہمیں ان کے نام لینے ہوں گے اور ان کے نام لے کر بات کرنی ہوگی، کیونکہ یہ گروپ کچھ ایبسٹریکٹ نہیں ہے، اس میں یہ انڈیویجولز انوالوڈ ہے. اور ان انڈیویجولز کا یہ پلان ہوتا ہے، جس طرح آج آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھایا گیا، کہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، جاب کی لالچ دیتے ہیں اور ہنی ٹریپ کرنے کے اور طریقے استعمال کرتے ہیں. اور پھر ان بچوں کو پنڈی، اسلام آباد، ڈفرینٹ جگہوں پہ بلایا جاتا ہے. ادھر ان کے فونز لیے جاتے ہیں، ان پر بے ایمانہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کے فونز پر مٹیریل پلانٹ کیا جاتا ہے. ایف آئی کی جو افسران ہیں وہ اس پریکٹس میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان فیملی سے پھر 10 لاکھ، 14 لاکھ، 20 لاکھ روپے مانگے جاتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں یہ ساری مڈل کلاس فیملیز ہیں، ان کے پاس اس طرح کے پیسے نہیں ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسے تھے انہوں نے پیسے دے کر اپنی رہائی انشور کروائی ہے. اچھا، یہ بھی ہوا ہے؟ بالکل بالکل. جن لوگوں نے ایکسٹورشن منی دیا تھا ان پر ایف آئی آرز نہیں درج ہوئے تھے اور انہیں چھوڑا گیا تھا. تو یہ ایک پورا گروپ ہے. کیونکہ آپ سوچیں لاجکلی اس بات کو، کیا 800 لوگ پاکستان میں ڈفرینٹ علاقوں میں جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، کیوں وہ سارے ان گروپس میں شامل ہوں گے جہاں یہ سارے مدعی شامل ہوتے ہیں؟ کبھی ایف آئی اے یا عدالت نے ان مدعیوں سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے ان سارے گروپس میں 8 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے ہوتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایف آئی اے کے پاس گئے اور ہم نے رپورٹ کیا؟ آپ ان گروپس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آبویسلی سوال ریز ہوتا ہے کہ یہ گروپس کون بنا رہا ہے. اور ابھی کیونکہ ہم نے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھایا، انٹرنیشنل نمبرز، ورچوئل جو نمبرز استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے گروپس بنا کر اس طرح بھی ٹریپ کیا جاتا ہے کہ وہ عورت خود بلاسفمس کانٹینٹ اس بچے کے ساتھ شیئر کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے نعوذ باللہ آپ نے مجھے کیا بھیج دیا، تو وہ کہتی ہے میں نے تو آپ کو کچھ نہیں بھیجا، مجھے دکھائیں. وہ اسکرین شاٹ لے کر واپس بھیجتا ہے، اور اس کے بعد ایف آئی اے یا پرائیویٹ سٹیزنز، راؤ وغیرہ اس کے گھر پہ ہوتے ہیں اسے اٹھانے کے لیے. تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ اب مسلمانوں کو سوچنے کا وقت آ چکا ہے، مسلمانوں کو اپنے بھیتر جھانکنے کا وقت آ چکا ہے، مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو سدھارنے اور سمجھنے کا وقت آ چکا ہے کہ آخر اس پوری دنیا میں تم بے عزت کیوں ہو رہے ہو، آخر پوری دنیا میں تم کو لات مار کر کے، تمہارا کالر پکڑ کر کے، تمہارا بال کھینچ کر کے پوری دنیا سے تم کو کیوں نکالا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کو اب سوچنا پڑے گا کہ آخر تمہارے ہی اسلام اور عربی ناموں پر سارے ٹیررزم آرگنائزیشن کیوں چلتے ہیں. آخر تم جس اللہ کا گھر مسجد کہتے ہو اس مسجدوں کے اندر بلاತ್ಕಾರ کیوں ہوتا ہے؟ جس مدرسے میں تم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو اس مدرسے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ انل سیکس اور مولسٹیشن اور بلاತ್ಕಾರ کیوں ہوتا ہے؟ تم جس کو اپنے اسلام کا ٹھیکیدار بنائے ہو، مولوی، ملا اور امام اور حافظ قرآن کو، وہ آخر بھڑکاؤ بھاشن کے ساتھ ساتھ اشلیلتا کا ننگا ناچ کیوں کر رہے ہیں؟ توہین رسالت، توہین مذہب، توہین قرآن، توہین اسلام، اور ان کے ہاتھوں آئے دن ہوتی توہین انسانیت دیکھ دیکھ کر بس اب دل بہت بھر چکا. خوف آنے لگا ہے ایسی ناموس رسالت سے کہ جس کے ہاتھوں یوں آئے دن ناموس آدمیت تار تار ہو رہی ہو. ڈر آنے لگا ہے ایسے مذہب سے جو انسان کو حیوان بنا کر زندہ ہو، ایسے قرآن اور ایسے اسلام سے جو جب آنکھوں پر جنوں بن کر چھائے تو کوئی اپنا اپنا نہ لگے، کوئی انسان انسان دکھائی نہ دے. بس بہت ہو چکا اے خدا، اور نہیں اب بس. مجھے نہیں لینا دینا کسی ایسی رسالت سے جس کے نام پر خود میری ہی انسانیت لٹے. کیا کروں گی ایسے مذہب کو میں پوچھ کر جسے پوجنے کے لیے مجھے حیوانیت کا ننگا ناچ ناچنا پڑے. کہ نہیں واسطہ مجھے کسی بھی ایسے دین اور مذہب سے جو خود مجھے ہی درندگی کی صف میں لا کھڑا کرے. کہ نہیں چاہیے مجھے تو ایسا خدا بھی کہ جو خود مجھ سے میری ہی انسان ہونے کی پہچان چھین لے. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دے، اور جس کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ضرور جواب دیں گے. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں
ختم المرسلین